بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں ہم زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ پھر فرمایا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانہ کی ہے جس سے 7 باڑیاں نکلیں، ہر باڑی میں 100 دانے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کر دے پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتا دے نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو گئے۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ اسی کے مثل ترمذی اور نسائی ابن ماجہ نے بھی عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے۔ احمد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو ڈرائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربہ ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے، وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے ہوئے سینگ کی، وہ سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ اور اسی کے مثل صحیحین میں اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اس وقت اعراب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے۔ صدیق اکبر نے ان پر جہاد کا حکم دیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا ان سے آپ کیوں کر قتال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا مگر حق اسلام میں، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ان پر جہاد کیسے کیا جائے گا؟ صدیق اکبر نے فرمایا خدا کی قسم میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے، کہ نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے۔ زکوٰۃ حق المال ہے، خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ والذین یکنزون الذہب والفضہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر شاک ہوئی، سمجھے کہ چاندی سونا جمع کرنا حرام ہے تو بہت دقت کا سامنا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم سے مصیبت دور کر دوں گا
حاضر خدمت اقدس ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر گراں معلوم ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض کی کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور مواریث اس لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو۔ یعنی مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو زکوٰۃ سے مال کی طہارت نہ ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہوتی اور میراث کا حق ہے اس میں جاری ہوتی، بلکہ جمع کرنا حرام وہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دے۔ اس پر فاروق اعظم نے تکبیر کہی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کسی مال سے نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں برادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ طبرانی نے اوسط میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مروی ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمایا ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گا، اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکلے گا۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے۔ طبرانی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے راوی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو ایسے توانگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ طبرانی کبیر میں روایت ہے حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے بلند فرمائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے کئی دروازے ہیں، جو نمازی ہے دروازہ نماز سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد سے ہے وہ دروازہ جہاد سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ سے ہے دروازہ صدقہ سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہے وہ باب و ریان سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی اس کی تو کچھ ضرورت نہیں کہ ہر دروازے سے بلایا جائے، یعنی مقصود دخول جنت ہے وہ ایک دروازہ سے حاصل ہے، مگر کوئی ہے ایسا جو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو۔ بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ نہیں قبول فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ تعالیٰ دستے راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچیرے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور اس کو 3 بار فرمایا، پھر سر جھکا لیا تو ہم سب نے سر جھکا لیے اور ان کو رونے لگے، یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر قسم کھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، چہرے اقدس میں خوشی نمایاں تھی، تو ہمیں یہ بات سرخ ہونٹوں سے زیادہ پیاری تھی، اور فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ امام احمد نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے سلوک کر، اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ میں نے عرض کی وہ کیا ہیں؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا نماز اور زکوٰۃ، امانت و شرمگاہ اور شکم و زبان۔ ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ طبرانی میں روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے وہ حق بولے یا سکوت کرے یعنی خاموش رہے، یعنی بری بات زبان سے نہ نکالے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ضروری مسائل۔ زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصہ کا جو شرع نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر، کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادا میں تاخیر کرنے والا گناہ گار و مردود الشہادت ہے۔ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، مثلا فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا۔ ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چائے کھائے یا لے جائے تو ادا ہو گئی۔ یوں ہی بنیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا تو پھر زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ فقیر کو بنیت زکوٰۃ مکان رہنے کو دیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ مال کا کوئی حصہ اسے نہ دیا بلکہ منفعت کا مالک کیا۔ مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے، ورنہ ادا نہ ہوگی۔ مثلا نہایت چھوٹے بچے کو یا پاگل کو دینا، اور اگر بچہ کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا وسیع ہو یا جس کی نگرانی میں ہے اس کو قبضہ دیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ زمانۂ کفر کی زکوٰۃ ادا کرے۔ معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا تو زمانۂ اسلام میں جو زکوٰۃ نہیں دی تھی ساقط ہو گئی۔ کافر دارالحرب میں مسلمان ہوا اور وہیں چند برس تک اقامت کی، پھر دارالاسلام میں آیا۔ اگر اس کو معلوم تھا کہ مالدار مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس زمانہ کی زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر دارالاسلام میں مسلمان ہوا اور چند سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ کہتا ہو کہ مجھے فرضیت زکوٰۃ کا علم نہیں۔ کہ دارالاسلام میں جہل یعنی نہ بتانا، جہالت یہ عذر نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بلوغ کہ بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے عقل، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور جنون، اگر پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر سال کے اول آخر میں افاقہ ہوتا ہے، اگرچہ باقی زمانہ جنون میں دیوانگی میں گزرتا ہے تو پھر واجب ہے۔ اگر جنون اگر اصلی ہو یعنی جنون ہی کی حالت میں بلوغ ہوا، بالغ ہو گیا تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا۔ یوں ہی اگر عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا تو جب افاقہ ہوگا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی۔ بورے پر زکوٰۃ واجب نہیں، جب کسی حالت میں پورا سال گزرے اور اگر کبھی کبھی اسے افاقہ بھی ہوتا ہے تو واجب ہے۔ جس پر غشی طاری ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ غشی کامل سال بھر تک کے لیے ہو۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ معزون ہو یعنی اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہو، یا مکاتب یا ام ولد یا مستعصی یعنی غلام مشترک جس کو ایک شریک نے آزاد کر دیا اور وہ چونکہ وہ مالدار نہیں ہے اس وجہ سے باقی شریکوں کے حصے کما کر پورے کرنے کا اسے حکم دیا گیا۔ معزون غلام نے جو کچھ کمایا ہے اس کی زکوٰۃ نہ اس پر ہے نہ اس کے مالک پر۔ ہاں جب مالک کو دے دیا تو اب ان برسوں کی بھی زکوٰۃ مالک ادا کرے، جبکہ غلام معزون دین میں مستغرق نہ ہو، ورنہ اس کی کمائی پر مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں، نہ مالک کے قبضہ کرنے کے بعد نہ پہلے۔ مکاتب نے جو کچھ کمایا اس کی زکوٰۃ واجب نہیں، نہ اس پر نہ اس کے مالک پر۔ جب مالک کو دے دے اور سال گزر جائے اب بشرائط زکوٰۃ مالک پر واجب ہوگی اور گزشتہ برسوں کی واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب، اس کی ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوئی۔ نمبر 6، پورے طور پر اس کا مالک ہو یعنی اس پر قابض ہو، اس کے قبضہ میں ہو مال۔ جو مال گم گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہو، یا جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا، یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے، یا مدیون نے
دین سے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ نہیں، پھر یہ اموال مل گئے تو جب تک نہ ملے تھے اس زمانہ کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر دین ایسے پر ہے جو اس کا اقرار کرتا ہے مگر ادا میں دیر کرتا ہے، یا نادار ہے، یا قاضی کے جہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا، یا وہ منکر ہے مگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں، تو جب مال ملے گا سال آئے گزشتہ کی بھی، یعنی پچھلے سال کی بھی زکوٰۃ، پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ واجب ہے۔ چرائی کا جانور اگر کسی نے غصب کیا، اگرچہ وہ اقرار کرتا ہو تو ملنے کے بعد بھی اس زمانہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ غصب کیے ہوئے کی زکوٰۃ غاصب پر واجب نہیں کہ یہ اس کا مال ہی نہیں، بلکہ غاصب پر یہ واجب ہے کہ جس کا مال ہے اسے واپس کر دے، اور اگر غاصب نے اس مال کو اپنے مال میں ملا دیا کہ علیحدہ کرنا، تمیز کرنا ممکن نہیں، اور اس کا اپنا مال بقدر نصاب ہے تو مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک نے دوسرے کے مال، دوسرے کے مثلا 1000 روپے غصب کر لیے، پھر وہی روپے اس سے کسی اور نے غصب کر کے خرچ کر ڈالے، اور ان دونوں غاصبوں کے پاس 1000 روپے اپنی مل کے ہیں، تو غاصب اول پر زکوٰۃ واجب ہے اور دوسرے پر نہیں ہے۔ شے مرہون کی زکوٰۃ نامرتہن پر ہے۔ شے مرہون وہ چیز ہے جو چیز گروی رکھی گئی ہے، اور مرتہن کون ہے؟ کہ جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی ہو، اور نہ راہن پر۔ راہن کون ہے؟ یہ گروی رکھنے والا۔ مرتہن تو مالک ہی نہیں، اور راہن کی ملک تام نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں، اور بعد رہن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جو مال تجارت کے لیے خریدا اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضہ کے قبضہ سے پہلے مشتری پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور قبضہ کے بعد اس سال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ 7ویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے، یعنی قرضہ ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، خواہ وہ دین بندہ کا ہو، جیسے قرض، زرثمن ہے کہ کسی خریدی گئی چیز کے دام دینا، کسی چیز کا تاوان یا اللہ کا دین ہو، جیسے زکوٰۃ، خراج۔ مثلا کوئی شخص صرف ایک نصاب کا مالک ہے اور 2 سال گزر گئے کہ زکوٰۃ نہیں دی، تو صرف پہلے سال کی زکوٰۃ واجب ہے اور دوسرے سال کی نہیں، کہ پہلے سال کی زکوٰۃ اس پر دین ہے، اس کے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتی، لہذا دوسرے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ یوں اگر 3 سال گزر گئے مگر تیسرے سال میں 1 دن باقی تھا کہ 5 درہم اور حاصل ہوئے، جب بھی پہلے زکوٰۃ کی زکوٰۃ واجب ہے، پہلے ہی سال کی زکوٰۃ واجب ہے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکوٰۃ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں۔ ہاں، جس دن کے وہ 5 درہم حاصل ہوئے اس دن سے 1 سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے پورے ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یوں ہی اگر نصاب کا مالک تھا اور سال تمام پر زکوٰۃ نہ دی، پھر سارے مال کو ہلاک کر دیا اور پھر اور مال حاصل کیا کہ بقدر نصاب ہے، مگر سال اول کی زکوٰۃ جو اس کے ذمہ دین ہے اس میں سے نکالے تو نصاب باقی نہیں رہتی، تو اس نئے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر خود مدیون نہیں مگر مدیون کا کفیل ہے، مدیون یعنی مقروض، کفیل کا مطلب ہے کہ کسی مقروض کا ضامن ہے، اور کفالت کے روپے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتی، زکوٰۃ واجب نہیں۔ مثلا زید کے پاس 1000 روپے ہیں اور عمر نے اسے کسی سے 1000 قرض لیے اور زید نے اس کی کفالت کی، تو زید پر اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں کہ زید کے پاس اگرچہ روپے ہیں مگر عمر کے قرض میں مستغرق ہیں کہ قرض خواہ کو اختیار ہے زید سے مطالبہ کرے، اور روپے نہ ملنے پر یہ اختیار ہے کہ زید کو قید کرا دے، تو یہ روپے دین میں مستغرق ہیں، لہذا زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور اگر عمر کی 10 شخصوں نے کفالت کی اور سب کے پاس 1000 روپے ہیں، جب بھی ان میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں کہ قرض خواہ ہر ایک سے مطالبہ کر سکتا ہے اور بصورت نہ ملنے کے جس کو چاہے قید کرا دے۔ جو دین میعادی ہو وہ مذہب صحیح میں وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں، چونکہ عادتاً دین مہر کا مطالبہ نہیں ہوتا، لہذا اگر جو شوہر کے ذمہ کتنا ہی دین مہر ہو، جب وہ مال کے نصاب ہے زکوٰۃ واجب ہے، خصوصاً مہر مؤخر جو عام طور پر یہاں راج ہے، جس کی ادا کی کوئی میعاد معین نہیں ہوتی، اس کے مطالبہ کا عورت کو اختیار ہی نہیں ہے جب تک موت یا طلاق واقع نہ ہو۔ عورت کا نفقہ شوہر پر دین نہیں قرار دیا جائے گا جب تک قاضی نے حکم نہ دیا ہو یا دونوں نے باہم کسی مقدار پر تصفیہ نہ کر لیا ہو،
اور اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ساقط ہو جائے گا، شوہر پر اس کا دینا واجب نہ ہوگا، لہذا مانع زکوٰۃ نہیں۔ عورت کے علاوہ کسی رشتہ دار کا نفقہ اس وقت دین ہے جب 1 مہینہ سے کم زمانہ گزرا ہو یا اس رشتہ دار نے قاضی کے حکم سے قرض لیا ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں تو ساقط ہے اور مانع زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ دین اس وقت مانع زکوٰۃ ہے جب زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کا ہو، اور اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد ہوا تو زکوٰۃ پر اس دین کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو اس کا اس جگہ اعتبار نہیں، یعنی وہ مانع زکوٰۃ نہیں۔ مثلا نذر و کفارہ، صدقہ فطر، حج، قربانی کہ اگر ان کے مصارف نصاب سے نکالیں تو اگرچہ نصاب باقی نہ رہے زکوٰۃ واجب ہے۔ عشر و اخراج واجب ہونے کے لیے دین مانع نہیں، یعنی اگرچہ دین مانع نہیں، یعنی اگرچہ مدیون ہو یہ چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی۔ جو دین اثناء سال میں عارض ہوا، یعنی شروع سال میں مدیون نہ تھا، مقروض نہ تھا، پھر بعد میں مقروض ہو گیا، پھر سال تمام پر علاوہ دین کے نصاب کا مالک ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فرض کرو قرض خواہ نے قرض معاف کر دیا، تو اب چونکہ اس کے ذمہ دین نہ رہا اور سال بھی پورا ہو چکا ہے، لہذا واجب ہے کہ ابھی زکوٰۃ دے، یہ نہیں کہ اب سے 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر شروع سال میں مدیون تھا، مقروض تھا اور سال تمام پر پورا سال معاف کیا تو ابھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ اب سے سال گزرنے پر۔ ایک شخص مدیون ہے اور چند نصاب کا مالک کہ ہر ایک سے دین ادا ہو جاتا ہے، مثلا اس کے پاس روپے، اشرفیاں، دینار وغیرہ بھی ہیں، تجارت کے اسباب بھی، چرائی کے جانور بھی ہیں، تو روپے وغیرہ دین کے مقابل سمجھے اور چیزوں کی زکوٰۃ دے۔ اور اگر روپے، اشرفیاں وغیرہ نہ ہوں اور چرائی کے جانوروں کی چند نصابیں ہوں، مثلا 40 بکریاں ہیں، 30 گائیں ہیں، 5 اونٹ ہیں، تو جس کی زکوٰۃ میں اسے آسانی ہو اس کی زکوٰۃ دے اور دوسرے کو دین میں سمجھے، تو اس صورت مذکورہ میں اگر بکریوں یا اونٹوں کی زکوٰۃ دے گا تو 1 بکری دینی ہوگی، اور گائے کی زکوٰۃ میں سال بھر کا بچڑا، ظاہر ہے کہ 1 بکری دینا بچڑا دینے سے آسان ہے، لہذا بکری دے سکتا ہے، اور اگر برابر ہوں تو اسے اختیار ہے، مثلا 5 اونٹ ہیں اور 40 بکریاں، دونوں کی زکوٰۃ 1 بکری ہے، اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے دین کے لیے سمجھے اور جس کی چاہے زکوٰۃ دے۔ اور یہ سب تفصیل اس وقت ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے، ورنہ اگر بطور خود دینا چاہتا ہے تو ہر صورت میں اختیار ہے۔ اس پر 1000 روپے قرض ہیں، اس کے پاس 1000 روپے ہیں اور 1 مکان اور خدمت کے لیے ایک غلام، تو زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ مکان اور غلام 10,000 روپے کی قیمت کے ہوں کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے ہیں، اور جب روپے موجود ہیں تو قرض کے لیے روپے قرار دیے جائیں گے، نہ کہ مکان و غلام۔ اگلی شرط ہے 8ویں، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہیں کہ جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں، سردی گرمی میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کا سامان، سواری کا جانور، خدمت کے لیے لونڈی یا غلام، آلات حرب، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ۔ ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا، جیسے چمڑا پکانے کے لیے مازو، ایک دوائی ہے جو کہ چمڑا رنگنے کے لیے کام آتی ہے، اور تیل وغیرہ۔ اگر اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یوں ہی رنگریز نے اجرت پر کپڑا رنگنے کے لیے قسم زعفران خریدا، تو اگر بقدر نصاب ہے اور سال گزر گیا زکوٰۃ واجب ہے۔ پوڑی وغیرہ رنگ کا بھی یہی حکم ہے، اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا اثر باقی نہیں رہے گا، جیسے صابن، تو اگرچہ بقدر نصاب ہو اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ عطر فروش نے عطر بیچنے کے لیے شیشیاں خریدیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خرچ کرنے کے لیے روپے کے پیسے لیے تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے۔ حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا وہ کیا، اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہے تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ اسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اصلیہ ہی میں صرف ہوں گے۔ اور اگر سال تمام کے وقت حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اہل علم کے لیے کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں اور غیر اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکوٰۃ واجب نہیں، جبکہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ فرق اتنا ہے کہ اہل علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بقدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور غیر اہل علم کے لیے ناجائز۔
جبکہ 200 درہم قیمت کے ہوں۔ اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے یا تصحیح کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ کتاب سے مراد مذہبی کتاب، فقہ، تفسیر و حدیث ہے۔ اگر ایک کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے زائد جتنے نسخے ہوں، اگر 200 درہم کی قیمت کے ہوں تو اس اہل کو بھی زکوٰۃ لینا ناجائز ہے، خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں۔ زکوٰۃ کے ابھی اور بھی مسائل ہیں، تو انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔